نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 اور 68 تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عامیل نامی قتل ہوا شخص اور وہ مالدار آدمی تھا، اور اس کا وارث صرف ایک اس کا بھتیجا تھا۔ اسی بھتیجے نے مال کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ بعض حضرات نے چچا زاد بھی بتایا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا اس کو قتل کرنے والا، اور اکثر نے بھتیجے کا ذکر فرمایا کہ بھتیجا تھا جس نے اس کو قتل کیا۔ اب اس آدمی نے اپنے چچا کو قتل کر کے اپنی بستی کی بجائے دوسری بستی میں اس کو دوسری بستی کے قریب پھینک دیا اس کی لاش کو، اور صبح جب اٹھے تو آپ ہی اس کا مدعی بن گیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کیا ہے، لہذا وہ قاتل پکڑا جائے۔ بہت تفتیش کی گئی لیکن وہ قاتل نہیں ملا۔ آخر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو فرمائیں کہ وہ اللہ کے حکم سے ایک گائے ذبح کریں، اور گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ بوٹی وغیرہ اس آدمی کو لگائیں، وہ زندہ ہو کر اپنا بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مقدمہ آیا تو مقدمہ تو تھا کہ قاتل نہیں مل رہا، تو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا حصہ لگائے، اس کو وہ زندہ ہو جائے کر بتائے گا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی ان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کر کے اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا، تو وہ کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ قاتل کا تلاش کرنا کہاں اور گائے کا ذبح کرنا یہ کوئی بات جوڑ کی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ مذاق کرنا ٹھٹھا کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ میں ایک شرعی حکم بتا رہا ہوں تمہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اس گائے کا ٹکڑا لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو، اور مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ انبیاء کرام تو مذاق نہیں کیا کرتے، پھر شرعی حکم میں تو بالکل تصور بھی نہیں ہے مذاق کرنے کا، اس لیے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تم سے مذاق کروں، میں تمہیں ایک اللہ کا حکم بتا رہا ہوں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حکم اتنا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی گائے، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ پہلا یہ سوال کیا ادع لنا ربک، کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے، ما ہی، وہ کیسی ہو، یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہے،
لا فارض ولا بکر، نہ بڑی عمر کی بوڑھی ہے اور نہ ہی بالکل بچیا ہے، اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں وہ ایک جوان عمر کی ہے، ففعلوا، تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، کہ حکم اتنا ہے کہ تم گائے ذبح کر کے اس کے ساتھ لگاؤ، لیکن تم سوال کر رہے ہو کہ وہ کتنی عمر کی ہو۔ اب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ بڑی عمر کی بھی نہ ہو، بوڑھی نہ ہو، اور بالکل بچیا بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی، درمیانی عمر کی ہو، جوان عمر کی۔ فرمایا کہ تم جو حکم تم کو ملا ہے اس کو پورا کرو، اور ایسی عمر کوئی گائے تلاش کر کے اس کو ذبح کر کے اس کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ لیکن انہوں نے اور بھی پھر آگے سوالات کیے، اور اپنی بات پر وہ نہ ٹکے، بلکہ سوالات کرتے چلے گئے، جس سے ان کے لیے مشکلات آئیں، اور وہ جو گائے ہے بڑی مشکل سے پہلے تو تلاش کر کے ملی، پھر اس کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑی، جو آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، آمین۔